سر۔ عرفان صاحب، آج خوبصورت ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور جدید دور کے تقاضے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو سلطان زمانے پردہ تے میں بردے دا بردہ، فکر عذاباں دے وچ پلیا رستہ تیرے کردہ، تیری نعت نو غزل بناندا، تیری نعت نو غزل بناندا، جی سی ڈاڈا کردہ، دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا پردہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اپنے جدید بچوں سے یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ضرور فالو کریں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پوری لائف ہسٹری کو آپ سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جی ایف پی دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے میزبان بشارت حسین کا سلام پہنچے۔ ناظرین، بشارت و عرفان کی باتیں لیے ہم آپ کے ساتھ موجود، کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ کوئی ایسا ٹاپک لے کے آئیں جس سے ہماری آنے والی نسل جو ہے، نئی جنریشن جو ہے، وہ اس میں سے کچھ سبق حاصل کر سکے۔ تو آج ہم بات کریں گے سیرت نبی اور جدید تقاضے۔ تو ناظرین، ہم میرے ساتھ موجود ہیں جناب عرفان اشرف صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ عرفان صاحب، آج خوبصورت ٹاپک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اور جدید دور کے تقاضے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو اس ٹاپک پہ آپ کیا کہیں گے؟ بشارت بھائی، مجھے پنجابی کے چند اشعار یاد آ گئے۔ تو سلطان زمانے پردہ تے میں بردے دا بردہ، فکر عذاباں دے وچ پلیا رستہ تیرے کردہ، تیری نعت نو غزل بناندا، تیری نعت نو غزل بناندا، جی سی ڈاڈا کردہ، دسن والی گل نہیں کوئی کاسا نہیں پیا پردہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم اگر سمجھنا چاہتے ہیں، ہم اب اگر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیرت پاک کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو سیرت پاک پہ بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور ایک مقابلہ ہوا تھا، اور اس مقابلے میں پہلی کتاب جس کو انعام ملا تھا اس کا نام ہے الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی یہ کتاب ہے۔ میں اپنے جدید بچوں سے یہ کہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ضرور فالو کریں، ان کو ضرور پڑھیں، کیونکہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اس کی پوری لائف ہسٹری کو آپ سمجھتے ہیں، آپ ان کو سمجھ کر اپنی زندگی پر پھر لاگو بھی کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے جدید بچوں سے مخاطب ہوں تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ مینجمنٹ سائنسز کی دنیا کے جدید بچے ہو، آپ فوکس سیکھنا چاہتے ہو، کیونکہ ہماری مینجمنٹ سائنسز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ if you want to be a good and successful person or a businessman in your life تو you must have the knowledge, you must have the skill to be a focus، آپ کو فوکس کرنا آنا چاہیے۔ تو اگر آپ فوکس کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا کی زندگی کو ضرور پڑھیں۔ آپ غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آپ وہاں پر کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے، آپ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، آپ وہاں پر اللہ کے ساتھ گفت و شنید کیا کرتے، راز و نیاز کی باتیں کرتے تھے، اور وہاں پر ایک خاص مقام سے کعبہ شریف بالکل سامنے تھا، آپ اس کو دیکھا کرتے تھے، آپ کا فوکس ڈیولپ۔ تو فوکس اگر آپ نے سیکھنا ہے تو غار حرا کی زندگی اس کو سمجھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی لوگوں کے سامنے آئی ہے وہ ہے ان کے دن کی زندگی۔ اگر آپ فوکس سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی رات کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں، آبزرو کریں۔ اچھا، اس کے بعد جدید مینجمنٹ سائنسز میں ایک مضمون پڑھایا جاتا ہے جسے ہم کرائسس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ آپ لائف ہسٹری آف نبی پاک کو سمجھتے ہیں، آپ غار حرا سے نیچے آتے ہیں، آپ ایک میسج دیتے ہیں، اور میسج آپ حضرت ابو طالب کے گھر میں دیتے ہیں، اور ابو طالب کے گھر میں میسج دینے کے بعد وہاں پر جو سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے کہ جو آپ نے کہا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ حضرت علی پاک
آپ کی اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں، اور وہاں سے ایک کرائسس جنم لیتا ہے، کیونکہ وہ رشتہ دار جو آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں اب وہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، اب کرائسس ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو پریشان کیا جاتا ہے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوجری رکھی جاتی ہے، آپ کو گلی کے نادان بچوں سے پتھر پھینکوائے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں، اور حضرت علی پاک ان کے پیچھے آپ کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو آپ اگر کرائسس مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی بزنس لائف میں، اپنی پرسنل لائف میں، اپنی پروفیشنل لائف میں اف یو آر ان کرائسس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کرائسس کی زندگی کو سمجھیں جس میں آپ نے کرائسس کو مینج کیا تھا، اور پھر اس کرائسس کو کبھی نہ بھولیں جو شاب ابی طالب میں 3 سال تک ہوا، اور 3 سال تک آپ اور آپ کے رفقائے کار اور آپ کے اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر 3 سال تک انہوں نے زندگی کو گزارا اور کرائسس کو فیس کیا اور کرائسس کو مینج کیا۔ تو کرائسس مینجمنٹ سیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم اپنے جدید بچوں کو ایک کانسیپٹ سمجھاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں چینج مینجمنٹ۔ چینج مینجمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، آپ اپنے ایک پروسیس کو دوسرے میں چینج کر لیتے ہیں، آپ اپنے ایک سسٹم کو دوسرے میں چینج کر لیتے ہیں۔ اب ایک جگہ یعنی مکہ کی لائف میں آپ کو مسائل آتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں، آپ یہاں سے نکل جائیں اور آپ مدینہ شریف چلے جائیں، اور وہاں پر آپ حضرت علی پاک کو اپنے بستر پر لٹاتے ہیں، اور وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ہجرت فرما جاتے ہیں۔ بشارت بھائی، اگر ہم زندگی میں چینج مینجمنٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمارے جدید بچے ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں جس کو ہم چینج مینجمنٹ کہتے ہیں، تو جس میں آپ اپنے پروسیس کو چینج کرتے ہیں، آپ اپنے پروسیجر کو چینج کرتے ہیں، آپ اپنے سسٹم کو چینج کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں جو ہمیں جدید طریقے سے پڑھایا جاتا ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کو سمجھیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شریف میں اہل کفر نے آپ پر زندگی کو تنگ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے تشریف لے کر مدینہ شریف چلے گئے۔ آپ نے اپنے بستر پر حضرت علی پاک کو لٹایا، انہوں نے امانتوں کو واپس کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہاں سے مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ تو آپ چینج کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کانسیپٹ کو سمجھیے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے کرائسس میں چینج کیا ہے، اور کرائسس میں اپرچونٹی کو اچیو کیا ہے، اور پھر آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ وہاں پر تشریف لے جانے کے بعد 2 بڑے امپورٹنٹ کام آپ کرتے ہیں۔ ایک ہے ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز، آپ مختلف بادشاہوں کو پیغام بھیجتے ہیں، تو وہ لوگ جو جدید ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ جدید زمانے کے علوم حاصل کرتے ہیں، تو ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز سمجھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کہ آپ نے کس طریقے سے کن کو کس طرح سے خطوط لکھیں، ان کو آپ نے کون سا میسج دیا ہے۔ پھر ایک بہت بڑا کرائسس جنم لیتا ہے جو جنگ بدر کی صورت میں آتا ہے، جو غزوہ بدر کی صورت میں آتا ہے۔ تو غزوہ بدر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ کی بہترین اسٹریٹجی ڈیولپ کی ہے۔ تو وہ بچے جو اسٹریٹجک مینجمنٹ پڑھتے ہیں، جو اسٹریٹجیز لانگ ٹرم پلاننگ اور شارٹ ٹرم پلاننگ کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ اس غزوہ بدر کو سمجھے۔ ایک جوان صحابی کے ساتھ ایک بوڑھے صحابی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ تمہارا تجربہ، تمہارا جوش، اور کسی کے پاس اوزار ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، تو اس طرح سے مل کر ایک اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے جس سے بدر میں کامیابی ملتی ہے، اور پھر وہاں پر آپ کو مال غنیمت ملتا ہے۔ اور جب مال غنیمت ملتا ہے تو مسلم ہسٹری کے پہلے فائنینس منسٹر مقرر کیے جاتے ہیں، اور وہ فائنینس منسٹر جو غلام تھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت کا
مقرر کیا جاتا ہے سربراہ اور ان کے ذمہ رکھا جاتا ہے، تو فائنینشیل مینجمنٹ سیکھنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی۔ اس طرح بے شمار اور کام ہیں۔ پھر آپ غزوہ احد آتی ہے، غزوہ احد میں ایک وقت میں تھوڑے مسائل آتے ہیں، اس کو مینج کیسے کیا جاتا ہے یہ ہم نے سیکھا۔ اور پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا، پھر آپ کو فتح مکہ ہوتی ہے، اور فتح مکہ والے دن جو آپ نے سکھایا ہے وہ دنیا کا بیسٹ چارٹر سکھایا ہے کہ دشمن کو بھی معاف کیسے کرنا ہے، اور معافی کا وہ درس دیا ہے، اور جس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ اور وہ لوگ جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جنہوں نے آپ کی آل کو نقصان پہنچایا تھا، آپ کا ویژن اتنا سٹرونگ تھا کہ آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچایا تھا، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کی نسلوں نے آنے والے دنوں میں بھی نقصان پہنچانا ہے، اور ان کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ تو یہ آپ نے اسٹریٹجی ڈیولپ کی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یہ مبارک سے آپ بہت سارے فلسفے سمجھ سکتے ہیں جدید زمانے کے جدید تقاضوں کے مطابق سے۔ بے شک جی عرفان صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اور میں خود یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ جہاں پہ حق ہے وہاں پہ تکلیفیں بہت ہیں، اور ان تکلیفوں کو مینیج کرنا اصل چیز ہے۔ تو نبی پاک نے خود قربانیاں دیں، ان کی آل نے قربانیاں دیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے سارا۔ تو نوجوان نسل کو اس حوالے سے کیا پیغام ہے؟ بشارت بھائی، آج کا جدید زمانہ اور آج کی جدید دنیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو سمجھ کر بہت ساری راہیں متعین کر رہی ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ آپ کی زندگی پر ریسرچ کر رہے ہیں۔ ایک بہت امپورٹنٹ کتاب ہے دی موسٹ 100، یہ مشہور زمانہ ایک رائٹر تھے، ان کا نام تھا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے یہ کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے 10,000 سال کی انسانی رپورٹڈ تاریخ میں سے وہ چنیدہ بندے 100 چنے، اور ان کو ایک انہوں نے ترتیب دی 1 2 3 and 100، اور انہوں نے اس میں ترتیب لگاتے وقت اپنا دباچہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس ترتیب میں بہت سارے پوائنٹس کو مد نظر رکھا ہے، میں نے ان لوگوں کو شامل کیا ہے جنہوں نے زندگی کے دھاروں کو بدلا ہے۔ زمانہ کسی اور طرف چل رہا تھا، انہوں نے کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی اسٹریٹجی پیش کی کہ جس سے زمانہ بدل گیا۔ انہوں نے اس میں نیوٹن کو رکھا ہے، اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ کو رکھا ہے، انہوں نے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو رکھا ہے، انہوں نے جولیس سیزر کو رکھا ہے، انہوں نے سکندر اعظم کو رکھا ہے، انہوں نے سقراط کو رکھا ہے۔ مطلب یہ 100 پرسنالٹیز، 100% لاؤتوس کو رکھا ہے، کنفیوشس کو رکھا ہے، بابا بدھا کو رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اس نے یہ کہا، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، اس نے کہا کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھنے سے نہیں روک سکا۔ اس نے کہا کہ ان کو رکھنے کی وجوہات یہ ہیں کہ وہ روحانیت کے مقام پر بھی دنیا میں اسپرچویلٹی میں ٹاپ پر ہیں، اور پولیٹیکل سسٹم کے اکارڈنگلی بھی وہ دنیا میں سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، ان کے فالورز کے اکارڈنگلی بھی وہ دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، اور انہوں نے چلتے چلتے زمانے کی جو راہ متعین کی ہے، زمانے کو جو ڈارکنس سے نکال کر ان کو برائٹنس میں داخل کیا ہے، تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے نمبر پر رکھا ہے۔ تو جب دشمن بھی تعریف کرتا ہے تو پھر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ میں اللہ کریم نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازرہائے من پذیر، ور حسابم رات بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو غنی ہے اور میں تیرا فقیر بندہ، اے اللہ مجھ سے حساب نہ لینا، اگر تو نے مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حساب لیا تو میں ان کے سامنے جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اور مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش،
مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش خدایا این کرم بارے دیگر کن، کہ جس کرم سے اے اللہ کریم آپ نے مجھے مشرف کیا ہے، یعنی دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، این کرم بارے دیگر کن، اور یہ کرم بار بار ہوتا رہے۔ واہ، بہت خوب جی۔ عرفان اشرف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، سیرت نبی اور جدید تقاضے کے حوالے سے ہم آج کے اس پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی وہ نبی پاک کی سیرت پہ چلنے کی، اور ان کے جو زندگی ہے، ان کے ایک ایک لمحے جس طرح وہ جیے، اور اس میں ہر لمحے میں ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان راستوں پہ چل سکیں۔ اپنے میزبان بشارت حسین کو یہیں سے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں، تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں۔